دور میں جب والدین اپنے بچے کو نمازی نہیں بنا سکتے تھے، امامہ نہیں پہنا سکتے تھے، اس دور میں امیر علیہ سنت نے نوجوان طبقے پر محنت کی اور امامے کا تاج ان کے سروں پر سجایا اور ان سے یہ کہا کہ داڑھی رکھو کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آج میں چونکہ اسی معاشرے میں رہتا ہوں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم القدسیہ کا جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے کیا کردار ہے، یہ بتاؤ عقائد اہل سنت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے کیا کردار ہے۔ میں نے کہا اگر ترویج و اشاعت کے حوالے سے، عقائد اہل سنت کے حوالے سے امیر اہل سنت کا کردار نہیں تو پھر بتا دو پھر کردار کس کا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، ابھی کچھ سال پہلے جب ایک مخصوص ٹولہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہہ رہا تھا، تو اس وقت امیر علیہ سنت نے مسلمانوں کو ایک نعرہ دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنت۔ یہ کس کا نعرہ ہے؟ یہ قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نعرہ ہے۔ آپ نے یہ نعرہ لگایا اور پوری امت کو یہ نعرہ لگانے کا جذبہ دیا کہ ایک طرف اگر صحابہ کرام کی گستاخی ہو رہی ہے، ایک طرف حضرات شیخین کو برا بلا کہا جا رہا ہے، تو ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم یہ نعرہ لگائیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنت۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ امیر علیہ سنت کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ اور اگر میں تھوڑی سی اور بات کروں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے ماموں ہیں، میرے بھائی یاد رکھے اس بات کو۔ امیر علیہ سنت نے جب دیکھا نا کہ یہ آج کل یہ لوگ جو ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں نازیبہ کلمات نکال رہے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے مریدوں کو بھی حکم دیا اور خود بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، جب عرس منایا تو پھر کیا ہوا، ایسے لوگ جو زمانے ماضی میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے، جو برسوں سے اہل سنت کے لبادے میں چھپے ہوئے تھے وہ رافضی، تھے وہ تفضیلی، وہ کھل کر سامنے آئے کہ جی آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منا رہے ہیں۔ تو اس وقت علماء نے یہی جواب دیا تھا کہ اگر غوث پاک کا عرس منا جا سکتا ہے، داتا صاحب کا عرس منا جا سکتا ہے، ارے یہ صحابہ نہیں ہے، اگر ولی کا عرس منا جا سکتا ہے تو صحابی کا عرس کیوں نہیں منا جا سکتا؟ حضرت امیر معاویہ تو پھر بھی صحابی رسول ہیں، تم اپنے پیر کا عرس منا سکتے ہو، اپنی ماں کا عرس منا سکتے ہو، صحابی رسول کا عرس نہیں منا سکتے۔ اب یہ کہنا کہ جی امیر علیہ سنت نے کوئی کام نہیں کیا، یہ میں سمجھتا ہوں غلطی ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا، اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے امیر علیہ سنت کا پوری امت پر احسان ہے، صرف پاکستانیوں پر نہیں ہے، پوری امت پر احسان ہے۔ 35 سال اس مرد قلندر، مرد مجاہد نے محنت کی ہے، اپنی ایک زندگی کا ایک عرصہ اہل سنت کو دیا، اپنی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، اہل سنت کو دیا، اور 35 سال راتی محنت کی صرف اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجے میں ایک ایسی تحریک عطا فرمائی جو آج نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ 100 سے زائد ممالک میں کام کر رہی ہے، اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہی ہے۔ اور میں صرف ایک شعبے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ صرف ایک شعبے کے حوالے سے یاد رکھنا، اگر آپ اہل سنت کا کام کرنا چاہتے ہو اس کی بہت سی صورتیں ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ اگر اہل سنت کا کام کرنا چاہتے ہو اس علاقے میں مسجد بنا دو، قرب و جوار والے سارے سنی بن جائیں گے۔ اور امیر علیہ سنت نے کتنی مسجدیں بنائیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی امیر علیہ سنت نے مسجدیں بنوائی ہیں۔ یہ اہل سنت کا کام کیا ہے کہ نہیں؟ تبلیغ کا کام کیا کہ نہیں؟ کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو تحریک ہے نا تمہاری، اس کے بانی تمہارے پیر صاحب نہیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا پھر کون ہے؟ یہ تو قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ تبلیغی جماعت بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کا ہی ذہن تھا کہ سنیوں کی بھی ایک تبلیغی جماعت ہونی چاہیے اور وہ بھی مساجد میں جا کر کام کرے، قافلے نکالے۔ تو اس وقت تمام علماء اہل سنت کو قبلہ نورانی صاحب نے بلایا تھا۔ میں نے کہا بالکل صحیح، تمام علماء اہل سنت کو قبلہ نورانی صاحب نے بلایا۔ وہاں پر پھر علماء نے آپ کے پیر صاحب کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے کہا وہ علماء تھے نا سارے، میں نے کہا تیرا انتخاب کیوں نہیں کیا، امیر علیہ سنت کا کیوں کیا؟ جو تم بول رہے ہو کہ جی
تمہارے پیر صاحب نے کریڈٹ لے لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا۔ میں نے کہا تم اس وقت تھے نا، تو تمام علماء اہل سنت نے تیرا انتخاب کیوں نہیں کیا، میرے پیر کا کیوں کیا؟ پتہ تھا نا کہ دین کا کام اور تبلیغی جماعت کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ مولانا الیاس قادری ہے۔